کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر اس عہد کی تجدید کی کہ بھارتی غلامی سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں نے سول کرفیو نافذ کیا، جبکہ قابض انتظامیہ نے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی تھی۔ قابض انتظامیہ نے کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کر کے پوری وادی کشمیر اور جموں خطے کے مختلف علاقوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا۔ تاہم پابندیوں کے باوجود کشمیریوں نے کئی مقامات پر سیاہ جھنڈے لہرائے، جن پر 26 جنوری کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ کے نعرے درج تھے۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے پورے آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے۔ مظفر آباد میں بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی کی قیادت میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے سیاہ جھنڈے لہرا کر اور سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا فسادی اور دہشت گرد ملک بھارت یوم جمہوریہ منا کر اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کو قتل عام، بدترین ظلم و تشدد اور بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی 1.25 کروڑ کشمیریوں کی بنیادی انسانی، سماجی، سیاسی اور مذہبی حقوق پامال کر رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بھارت جمہوریت کی آڑ میں کشمیری عوام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں حریت رہنماؤں کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پہ مقررین نے کہا کہ جمہوریت عوامی رائے کے احترام کا نام ہے، لیکن بھارت نے کبھی بھی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس نے علاقے میں غیر قانونی طور پر قبضہ جما رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کشمیر کے آزادی پسند عوام کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے بھارت کے لیے چشم کشا قرار دیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ کشمیری عوام مقبوضہ علاقے میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے خلاف شدید احتجاج کے طور پر گھروں کے اندر رہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سڑکیں، گلیاں، شہر اور دیہات ویران نظر آئے، جبکہ کشمیریوں کے لیے زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی، جبکہ قابض فورسز نے پورے جموں کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ مزاحمتی تحریک جاری رکھنے پر کشمیری عوام کی بہادری اور حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اس موقع پہ بیدار ہو کر جموں کشمیر پر بھارتی فوجی محاصرے کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا ہے کہ آئین کے نام پر بھارت کی اقلیتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ سے زیادہ ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ان سے ان کے تمام مذہبی، سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق چھین لیے گئے ہیں اور ملک کی غیر ہندو برادریوں کو کوئی شہری آزادی حاصل نہیں ہے۔ مودی کی موجودہ ہندوتوا حکومت میں مسلمانوں کو ہر طرح سے محرومیوں کا سامنا ہے اور سڑکوں پر ان پر ظلم و تشدد کر کے قتل کرنا بھارت میں روز کا معمول بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر جمہوریت کے طور پر ہندوستان کا وجود ختم ہو گیا ہے اور ایک ملک کے طور پر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کثیر النسلی ریاست میں غیر آئینی اور ظالمانہ طریقوں سے تاریخ دور کی غیر مہذب اور سفاکانہ ثقافت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔